بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع ہے شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت۔ میرے بھائیو، شب قدر، لیلۃ القدر وہ قیمتی رات ہے جس کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جس رات کا ہم سب کو انتظار ہے، جس رات کے اندر نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ایک رات کا اجر و ثواب کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے قرآن کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ جن راتوں میں ملائکہ اور فرشتے، ساتھ ہی جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، میرے بھائیو وہ قیمتی رات، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی قیمتی کتاب کو، جو ہم اور آپ کے لیے راہ ہدایت اور حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب ہے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، جو آخری آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، بیت العزت تک اتارا، اور وہاں سے 23 سالہ مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مکمل ہوئی۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ چند ہی دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں، بلکہ کچھ گھنٹوں میں وہ قیمتی رات آنے والی ہے۔ ہم لیلۃ القدر کو عام راتوں کی طرح نہ گزارے میرے بھائیو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھ کر تو ہم نے بہت سارے گناہ کیا ہوگا، ماہ رمضان کی قیمتی راتوں کو ہم نے یوں ہی گزار دیا ہوگا، عام راتوں کی طرح محنت نہ کی ہوگی، اللہ کی بکثرت عبادت نہ کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت نہ کی ہوگی، اذکار سے غافل رہے ہوں گے۔ لیکن وہ قیمتی رات، جس ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے بھائیو 1000 مہینے کی راتوں سے، جس کو ہم یہ کہہ لیں 83 سال 4 مہینے، جتنی ہم عبادت کریں گے اس سے بہتر اور افضل صرف ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں شمار کی جائے گی۔ ہم آنے والی قیمتی رات کو ضائع نہ کریں میرے بھائیو، ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں، عزم و ارادہ کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں، رب سے دعا ہو کہ رب ذوالجلال، جس طرح تو نے ماہ رمضان ہم سب کو عطا کیا ہے رب ذوالجلال، وہ قیمتی رات جو لیلۃ القدر کی ہے، جس قیمتی رات کو تو نے
امت محمدیہ کو عطا کیا ہے رب ذوالجلال والاکرام، جس کا اجر و ثواب تو نے ہی واضح کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر و افضل ہے۔ اللہ تو ہم سب کو وہ قیمتی رات نصیب فرما، ساتھ ہی ان راتوں میں بکثرت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، وہ راتیں آنے والی ہیں، وہ قیمتی رات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری، یہ بخاری کی 1901 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام کیا، جاگا، اللہ کی عبادت کی ایمان کے ساتھ، رب پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے اور پھر رب سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ان کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ میرے بھائیوں، لہذا ہم آنے والی راتوں کی قدر کریں اور ابھی سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو وہ قیمتی رات نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیں، وہ قیمتی رات ہے تو ایک رات، مگر 5 طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواه البخاری، بخاری کی 2017 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو ماہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں۔ میرے بھائیوں، ہم تو ماہ رمضان کے جو آخری عشرے ہیں، 10 دن ہیں، پورے 10 دنوں میں ہم اہتمام کریں، بالخصوص جو راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات، ان طاق راتوں میں ہم بکثرت اہتمام کریں، اللہ کی عبادت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اور جو مسنون دعا وارد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دعا کے ذریعے سے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، معاف کرنا، معاف کرنے کو رب ذوالجلال تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما، اللہم انک عفو، اللہ تیری صفت ہے عفو، معاف کرنا تیری صفت ہے، اور معاف کرنے کو رب ذوالجلال تو پسند بھی کرتا ہے، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ قیمتی دعا ہم ان راتوں میں پڑھا کریں، اور یاد رکھا جائے میرے بھائیوں، یہ ترمذی کی 3513 نمبر کی حدیث ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ہم غفلت سے کام نہ لیں، قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ان راتوں کا آپ کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 2024 نمبر کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا، رواہ البخاری، کہتے ہیں جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں قدم رکھتے، شدہ مئزرہ، کمر بستہ ہو جاتے، پوری تیاری کر لیتے میرے بھائیوں کہ ہمیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے،
واحیا لیلا، رات کو زندہ کرتے. کیا مطلب؟ پوری رات جاگتے، سونے کا نام نہیں لیتے. اللہ اکبر. وَيْقَظَ أَهْلَ، اور اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بھی جگا دیتے. میرے بھائیو، ہم خود ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، رغبت اور شوق رکھیں، اور فون سے اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع کریں، خبر دیں. آپ جہاں ہیں، گھر سے دور ہیں، گھر والوں کو کہیں کہ قیمتی رات ہے. جس طرح رمضان میں تم لوگوں نے اہتمام کیا ہے، یہ قیمتی راتیں پتہ نہیں زندگی میں پھر ملیں گی یا نہیں. ان راتوں میں جاگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنا ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے. اور یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اللہ سے اپنے معافی کی درخواست رب کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ قیمتی رات ہم یوں ہی ضائع نہ کریں عام راتوں کی طرح، بلکہ ان راتوں کی بہت سارے خصوصیات ہیں. جیسے یہی وہ قیمتی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کیا ہے. اور یہ قیمتی رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر اور افضل شمار کی جاتی ہے. گویا کہ ہماری عمر میں ہر سال اتنے سالوں کا اضافہ ہوتا ہے. 83 سال 4 مہینے سے بہتر عبادت، اتنی سالوں کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ اکبر. اور پھر ساتھ ہی یہ امن و سلامتی والی رات ہے، امن و سلامتی والی رات ہے. اور یہ رات وہ قیمتی رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عام فرشتے نہیں، ملائکہ کے ساتھ ساتھ جو خاص فرشتے ہیں، جبریل اس کا بھی نزول ہوتا ہے، روح الامین کا بھی نزول ہوتا ہے. اندازہ لگائیں. اور بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ قیمتی رات جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کو اتارا، جیسا کہ بتایا گیا، لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، بیت العزت تک اتارا. اور پھر اس قیمتی رات کی عظمت بتانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے مکمل ایک سورت القدر کو اتارا. اندازہ لگائیں بھائی کتنی قدر اور عزت والی رات ہے. اور یہ قیمتی رات جس میں انسان ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے گا، جاگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے پچھلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. میرے بھائیو، لہذا ہم آنے والی راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنے کا ابھی سے عزم کریں، اور اللہ سے توفیق بھی طلب کریں. میرے بھائیو، رب کا بڑا احسان ہے. اللہ کی اس نعمت لیلۃ القدر جیسی قیمتی نعمت کو پا کر ہم جتنا بھی رب کا شکریہ ادا کریں یہ کم ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یہ برکت والی رات، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. یہ برکت والی رات بھی ہے، قدر والی رات بھی ہے، عزت والی رات بھی ہے، رحمت والی رات ہے. ان راتوں میں ہمیں جاگنے کی، عبادت کرنے کی، بکثرت اللہ سے دعائیں کرنے کی، اپنے گناہوں کی مغفرت رب سے طلب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.